پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک حکمت ذی مرتبہ کے مرتبے کو بڑھاتی اور غلام کو اتنی بلندی عطا کرتی ہے کہ وہ بادشاہوں کے مقام کو پا لیتا ہے۔ جو علم سے ہو متصف بلندیوں سے جا ملے، جو علم سے ہو متصف بلندیوں سے جا ملے، اٹھا قلم دوات چل دے راستائے علم میں، اٹھا قلم دوات چل دے راستائے علم میں۔ نحمده ونصلي على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھی چیز کو نقشے کے ذریعے بآسانی یاد کیا جا سکتا ہے، کسی بھی چیز کو نقشے کے ذریعے بآسانی سمجھا جا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے آج ہم انشاءاللہ عز و جل کلیات ستہ کی وجہ حصر کو نقشے کے ذریعے سمجھیں گے۔ سب سے پہلے کلی کسے کہتے ہیں؟ کلی کی تعریف یہ ہے کہ کلی وہ مفہوم ہے جس کا نفس تصور شرکت کثیرین سے معنی نہ ہو۔ جس مفہوم کا نفس تصور شرکت کثیرین سے معنی نہ ہو اسے کلی کہتے ہیں۔ جیسے انسان، کیونکہ انسان کا نفس تصور شرکت کثیرین سے معنی نہیں ہے، کثیرین کی شرکت کو نہیں روکتا، اس لیے انسان کلی ہے۔ کلی کے افراد کے خارج میں پائے جانے یا نہ پائے جانے کے اعتبار سے کلی کی 6 قسمیں بنتی ہیں۔ یوں تو کلی کی کئی اعتبار سے تقسیم کی جاتی ہے، لیکن کلی کے افراد کے خارج میں پائے جانے یا نہ پائے جانے کے اعتبار سے کلی کی 6 قسمیں بنتی ہیں، جس کی دلیل حصر یہ ہے۔ کوئی بھی کلی ہو، یا تو اس کے افراد کا خارج میں پایا جانا ممتنع ہوگا یا ممکن ہوگا۔ کوئی بھی کلی ہو، یا تو اس کے افراد کا خارج میں پایا جانا محال ہوگا یا ممکن ہوگا۔ اگر محال ہو تو قسم اول، مثال کے طور پر شریک باری تعالیٰ۔ شریک باری تعالیٰ ایک کلی ہے، لیکن اس کے افراد کا خارج میں پایا جانا ممتنع ہے، محال ہے، ٹھیک ہے؟ تو کوئی بھی کلی ہو، یا تو اس کے افراد کا خارج میں پایا جانا ممتنع ہوگا یا ممکن۔ اگر ممتنع ہو تو قسم اول، جیسا کہ شریک باری تعالیٰ۔ اگر دوسری قسم ہو، اگر کلی کے افراد کا خارج میں پایا جانا ممکن ہو یعنی محال نہ ہو، تو پھر 2 حال سے خالی نہیں، یا تو کلی کے افراد موجود ہوں گے یا موجود نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ ایک ہے ممکن ہونا، ایک ہے موجود ہونا، ٹھیک ہے؟ اولاً کوئی بھی کلی ہو، یا تو اس کے افراد کا خارج میں پایا جانا محال ہوگا یا ممکن ہوگا۔ اگر اس کے افراد کا خارج میں پایا جانا ممکن ہو تو پھر 2 حال سے خالی نہیں، یا تو اس کے افراد موجود ہوں گے یا موجود نہیں ہوں گے۔ ممکن تو ہے لیکن موجود نہیں۔ جیسے عنقا، عنقا ایک پرندے کا نام ہے، یہ بہت بڑا پرندہ ہے، اس کے تعلق سے مختلف باتیں بیان کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ پرندہ پایا نہیں جاتا، موجود نہیں ہے، اس کا پایا جانا ممکن تو ہے لیکن یہ موجود نہیں ہے، تو یہ ہے دوسری قسم، ٹھیک ہے؟ اگر ممکن ہو اور موجود نہ ہو، افراد کا پایا جانا ممکن ہو لیکن کوئی فرد پایا نہ جائے، کوئی فرد موجود نہ ہو، تو یہ دوسری قسم ہے، جیسا کہ عنقا۔ اگر کلی کے افراد کا پایا جانا ممکن بھی ہو اور کلی کے افراد موجود بھی ہوں تو پھر 2 حال سے خالی نہیں، یا تو ایک فرد موجود ہوگا یا افراد کثیرہ موجود ہوں گے۔ اگر ایک فرد موجود ہے تو پھر 2 حال سے خالی نہیں، یا تو امتناع غیر کے ساتھ موجود ہوگا، ایک فرد موجود ہے لیکن اس کے علاوہ کا موجود ہونا محال ہے، ٹھیک ہے؟ یا امکان غیر کے ساتھ موجود ہوگا، جو ایک فرد موجود ہے یا تو اس کے علاوہ کا پایا جانا محال ہوگا یا اس کے علاوہ کا پایا جانا ممکن ہوگا۔ اگر
اس کے علاوہ کا پایا جانا محال ہو تو یہ ہے قسم ثالث، جیسا کہ واجب الوجود۔ واجب الوجود کا بس ایک ہی فرد ہے، یعنی ذات باری تعالی ہی واجب الوجود ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی واجب الوجود نہیں۔ تو واجب الوجود ایک ایسی کلی ہے جس کا صرف ایک ہی فرد پایا جاتا ہے اور اس کے علاوہ دوسرے افراد کا پایا جانا محال ہے۔ تو یہ ہے کلی کی تیسری قسم۔ اور اگر ایک ہی فرد پایا جاتا ہے لیکن دوسرے افراد کا پایا جانا بھی ممکن ہے تو یہ ہے چوتھی قسم، جیسا کہ سورج، شمس، ٹھیک ہے، ایک ہی سورج ہے لیکن دوسرے افراد کا پایا جانا بھی ممکن ہے، تو یہ ہے چوتھی قسم۔ اگر افراد کثیرہ ہوں، کلی کے افراد کا پایا جانا ممکن ہو اور افراد موجود بھی ہوں اور افراد کثیرہ موجود ہوں، ایک سے زیادہ افراد موجود ہوں، تو پھر دو حال سے خالی نہیں، یا تو وہ متناہی ہوں گے یا غیر متناہی۔ جو افراد خارج میں موجود ہیں یا تو وہ متناہی ہوں گے یعنی محدود ہوں گے یا غیر محدود۔ اگر متناہی ہوں یعنی محدود ہوں تو پھر یہ قسم خامس یعنی پانچویں قسم۔ اگر غیر متناہی ہوں یعنی محدود نہ ہوں تو پھر یہ چھٹی قسم۔ متناہی کی مثال جیسا کہ کواکب سیارہ، یہ 7 ہیں، یعنی شمس، قمر، مریخ، زہرہ اور زحل، عطارد، مشتری، یہ 7 سیارہ ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ محدود ہیں۔ اگر کلی کے افراد خارج میں پائے جائیں اور ایک سے زائد افراد ہوں تو دو حال سے خالی نہیں، یا تو وہ افراد متناہی ہوں گے یا غیر متناہی۔ اگر متناہی ہوں تو یہ قسم خامس، جیسا کہ کواکب سیارہ، جو شمس، قمر، مریخ اور زہرہ، زحل، عطارد، مشتری وغیرہ کو کہا جاتا ہے، یہ 7 ہیں، ٹھیک ہے، تو 7 یہ محدود عدد ہے۔ اور اگر محدود نہ ہوں، غیر متناہی ہوں تو یہ قسم سادس ہے یعنی چھٹی قسم ہے، جیسا کہ معلومات الہی۔ یہ ہے کلیات ستہ کی وجہ حصر۔ کوئی بھی کلی ہو دو حال سے خالی نہیں، یا تو اس کے افراد کا خارج میں پایا جانا محال ہوگا یا ممکن۔ اگر محال ہو تو قسم اول، اگر ممکن ہو تو پھر یا تو اس کے افراد موجود نہیں ہوں گے یا موجود ہوں گے۔ اگر موجود نہیں ہیں تو قسم ثانی، اگر موجود ہیں تو پھر دو حال سے خالی نہیں، یا تو ایک فرد موجود ہوگا یا ایک سے زیادہ افراد موجود ہوں گے۔ اگر ایک فرد موجود ہے تو دو حال سے خالی نہیں، یا تو اس کے علاوہ کا پایا جانا محال ہوگا یا اس کے علاوہ کا پایا جانا ممکن ہوگا۔ اگر اس کے علاوہ کا پایا جانا محال ہو تو قسم ثالث، اگر اس کے علاوہ کا پایا جانا ممکن ہو تو قسم رابع۔ اور اگر ایک سے زیادہ افراد ہوں یعنی افراد کثیرہ ہوں تو پھر دو حال سے خالی نہیں، یا تو وہ متناہی ہوں گے یا غیر متناہی۔ اگر متناہی ہیں تو قسم خامس، اور اگر غیر متناہی ہیں تو قسم سادس۔ یہ ہے کلیات ستہ کی وجہ حصر۔ اگر اس میں کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور اپنے اچھے مشورے سے نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔